سابق وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شیخ رشید صاحب، بڑے ہی سخت الفاظ استعمال کیے گئے اور مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کہ کون سا جرم ہے جو عمران خان نے نہیں کیا۔ عدلیہ میں جرت ہے تو سو موٹو لے، میچ فکسنگ جرم ہے تو بینچ فکسنگ بھی جرم ہے۔ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں جی، ان کی عقل جواب دے گئی ہے، یہ حواس باختہ ہو چکے ہیں، ان کا برے دن ہے، منحوس گھڑیاں ان کی، اور ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جن کا تعلق ہے وہ وہاں پہ پہنچ ہی نہیں رہا، ڈپٹی اسپیکر آ ہی نہیں رہا، پتہ نہیں آج بھی آیا کہ نہیں آیا۔ تو یہ ہارے ہوئے لوگوں کا ایک گٹ ہے، جن سارے 14 یا 16 آدمیوں میں پوچھیں کون متاثر ہے اس فیصلے سے۔ یہ سب چیزیں سیاست کو، ان سے ملک چل نہیں رہا، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی جان چھڑا دے، ہم چاہتے ہیں کہ آئینی اور قانونی طریقہ ہو۔ یہ آپ لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں نکالے۔ الیکشن ہوں گے جی، الیکشن کے بغیر ان سے یہ ملک معاشی جس قیامت میں جا رہا ہے وہ ملک کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ تو فیصلے کا آپ انتظار کریں، پھر آپ سے تفصیلی بات ہو۔ بھٹی صاحب، آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں گے شیخ رشید صاحب سے۔ شیخ صاحب نے میرا خیال ہے کہیں جانا تھا، فون بند کر گئے، وہ ہمیشہ جلدی میں ہوتے ہیں۔ صحیح، تو آپ بتائیے گا بھٹی صاحب کہ کیوں اتنا اتحاد کی جانب سے، جو حکومتی اتحاد ہے، ابھی تو سماعت چل رہی ہے، ابھی تو کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا۔ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بھٹی صاحب اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو۔ شیخ صاحب معافی چاہتا ہوں، آپ کو پاس وقت قیمتی ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے آنریبل جج کے پاس 5-6 ہارے ہوئے لوگ جن کا پنجاب میں سٹیک ہی نہیں، از لائک بلاول بھٹو 7 سیٹیں، وہ اختر مینگل یا دوسرے لوگ جو بلوچستان سے بلائے 1 سیٹ نہیں۔ یہ تشبیہ کیا دے رہے ہیں، جیسے میچ فکس ہوتا ہے ویسے بینچ فکس ہوتا ہے۔ میچ فکس آپ سمجھتے ہیں؟ میری تو اتنی جرت نہیں ہے۔ کیا ان کے خلاف توہین عدالت کب تک نرمی رہے گی؟ صحیح بھٹی صاحب، میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب آپ نے بجا فرمایا، ٹائم شاید کم تھا تو جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے لائن ڈراپ کر گئے۔ ایک دفعہ وہ اس وقت تھے اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ لائن ڈراپ کر گئے۔ بھٹی صاحب تھوڑا سا آپ رہنمائی فرما دیجئے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں اتنا ایگریشن دکھا رہے ہیں؟ ابھی سماعت جاری ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا، ان کو کیا کچھ فیلنگ آنا شروع ہو گئی ہے کہ کیا انہوں نے جو ہے وہ کس قسم کا فیصلہ آنے والا ہے، یا پھر یہ پہلے سے کوئی دباؤ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو 100% ہے کہ فیصلہ حتمی سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان کریں گے۔ میں نے 2 سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور درجنوں آئینی ماہرین سے بات کی، انہوں نے کہا یہ 63A کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ پارلیمانی پارٹی لیڈر کے مطابق ہے پنجاب ہاتھ سے جاتے ہوئے دیکھ کر فل بینچ کا مقصد صرف اور صرف ہے کہ ڈیلے کیا جائے، ڈیلے ٹیکٹکس اپنائے جائیں۔ اس کے علاوہ بادی النظر میں کوئی بھی بات نظر نہیں آتی۔ ان کا مطلب ہے جلد فیصلہ نہ ہو۔ کل جیسے حمزہ شہباز نے، عدالت نے فرمایا تھا کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کو سیاسی فائدہ ہو، 55 یا 60 لوگوں کی وزارت بنا لی۔ یار اس ملک میں قانون اور آئین کو جتنا سیاستدان ڈیلی رونتے ہیں، انبلیویبل ہے۔ یہ تو کچھ معاملات صرف عدالت میں جاتے ہیں۔ آشا اور میرے جیسے غریب آدمی تو ساری عمر 40 سال ہوتا رہے تو کوئی کیس نہیں سنتا، سول جج نہیں ہماری بات سنتا۔ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس، اتنا یہ ہے کہ اس کی ڈپٹی سپیکر محترم دوست محمد مزاری جو خود منرف رکن ہے، ایک جماعت نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے اپنی ہی پارٹی کو ووٹ دیا ہے، تو بھائی وہ فیصلہ کرنا ہے۔ کبھی فل بینچ پہ چلے جاتے ہو، کبھی کہتے ہو ہم ملک نہیں چلنے دیں گے، ہم سازش نہیں ہونے دیں گے۔ سازش نہ ہوتی تو 9 اپریل نہ آتا، 9 اپریل نہ ہوتا۔ ہاں، ماضی میں بھی ہوتی نہیں، انٹرفیئرنسیں ہوتی نہیں، اس میں کوئی ہمارا ماضی زیادہ خوشگوار نہیں ہے۔ لیکن اب عدالتوں پہ جس وحشیانہ طریقے سے زبانی خود کش ڈرون پھینکے گئے ہیں، یہ قابل تکلیف ہیں، اور انور منصور صاحب نے بھی غالباً یہی فرمایا ہے۔ اس میں تو منیمم کنٹیمپٹ ہونی چاہیے، کرنی ہی نہیں کرنی یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو اپنی ایک رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اب بھٹی صاحب، مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی میچ فکسنگ جرم ہے تو بینچ فکسنگ بھی جرم ہے، تو کیا یہ سیدھا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ اور مطلب کیا یہ بینچ فکسڈ ہے؟ مریم نواز یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا جی موجودہ بینچ سے انصاف کی امید نہیں ہے، تو پھر اور مطلب یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کس طرف کو اشارہ دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے تو کہہ دیا ہے بینچ فکس جرم ہے، اور اسی بینچ پہ اعتراض کر رہی ہیں، اور اسی بینچ پہ وہ فل کورٹ کا کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے تو 3 آنریبل جج صاحبان کو بادی النظر میں فکس بینچ قرار دے دیا ہے،
وہ بھول گئی ہیں کہ وہ اپنے کرنے کے لیے ضمانت پر آئی ہوئی ہیں. وہ یہ بھول گئی ہیں کہ ان کے چچا نے صرف 50,000 روپے کے اسٹامپ پر اپنے والد کو بھیجا تھا. آج تو وہ اس طرح بہیو کر رہی تھی کہ جیسے وہ پاکستان میں آرمی چیف بھی وہ ہے, چیف جسٹس بھی وہ ہے, چاروں صوبوں کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہیں, اور باطی النظر میں اس قسم کی گفتگو ماضی میں کبھی سننے میں نہیں آئی. وہ ڈکٹیٹ کر رہی تھی کہ آپ میری مرضی کا فل بینچ بنائیں, جبکہ وہ یہ بھول گئی کہ وہ ملزمہ ہیں اور عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں. میرا خیال ہے جو فواد چوہدری صاحب نے فرمایا ہے کہ پریس کانفرنس کرنے والوں کے نام ECL میں ڈالے گئے, اداروں کے فیصلوں سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے, لیکن جج صاحبان کی توہین یا تذلیل کرنا توہین عدالت کے برابر ہے, اور یہ نامناسب زبان ہے, اور یہ کسی بڑی سازش کا پیش خیمہ لگ رہی ہے مجھے. لیکن جس طرح بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی کہا کہ اگر آپ نے فل بینچ کورٹ کی جو ہے وہ فل کورٹ بینچ کی اگر آپ نے استدعا کرنی بھی تھی تو کمرہ عدالت میں کر سکتے تھے, پریس کانفرنس کے ذریعے یہ نامناسب لگ رہا تھا. اس میں بلاول بھٹو نے بھی یہ کہا کہ 3 افراد ملک کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے, ماضی میں بھی ہم نے کچھ سازش کامیاب نہیں ہونے دی تو اب بھی نہیں ہونے دیں گے. تو کیا اس بینچ کو جو یہ اس طرح سے ابھی سماعت بلائی گئی ہے ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف, اس کو سازش کہنا چاہ رہے ہیں بلاول بھٹو؟ سازش کہہ نہیں جا رہے, انہوں نے کہہ دیا ہے, جبکہ وہ نہیں یہ سمجھتے, وہ ابھی تھوڑے سے چھوٹے ہیں. ان کو جو ایک بل مرحوم بے نظیر شہید کی وصیت کے ذریعے چیئرمین بنایا گیا, والد ان کے ملک سے بھاگ گئے ہیں. خود ان کے والد اس وقت مختلف کیسوں میں اربوں روپے کی کیسوں میں ضمانتوں پر ہیں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بیشتر قیادت ضمانت پر ہے. اگر جلسے جلوسوں میں اور پریس کانفرنسوں میں فل بینچ اور بینچ میں کون کون سے جج صاحبان نے شامل ہونا ہے, اگر یہ روایت آ گئی تو ملک میں خانہ جنگی ہوگی. ہر دکاندار اپنا خود جج بن جائے گا, ہر ملزم اپنا خود ہی جج اپنا وکیل بن جائے گا, اور اس سے ملکی نظام چلنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا. آرٹیکل 6(3) کی تشریح بالکل سمپل ہے, جسے پیچیدہ کرنے کے لیے اور پنجاب ہاتھ میں جاتا ہوا دیکھ کے حکومت کی گھبراہٹ بتا رہی ہے کہ وہ ملک میں اشتعال انگیزی چاہ رہے ہیں. بھٹی صاحب تھوڑی سی اس پر بھی روشنی ڈال لیجئے گا کہ یہاں پر جو بیانات دیے جا رہے ہیں اتنی عام سماعت سے پہلے جو حکمران اتحاد کا جو رہنما تھے جنہوں نے انہیں وہ جو بیانات دیے ہیں بیٹھ کے, جس طرح سیدھی تنقید کی گئی ہے, عدالت عظمیٰ کی جانب سے کیا ممکنہ طور پر اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ یہ تو جج صاحبان ہے, جج صاحبان نے فیصلہ کرنا ہے. میری نظر میں اگر جج صاحبان نے یہ ان کی پریس کانفرنس سنی مجھے نہیں پتا, اور فیصلہ بھی یقیناً ان کا اختیار ہے, تو وہ یقیناً اس پہ کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کر سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ نہال ہاشمی صاحب نے بھی ججوں کے بارے میں کہا تھا تمہارے لیے زمین تنگ کر دیں گے, تم پاکستان میں نہیں رہ سکو گے. ایک بنے ہوئے بینچ پہ کہ اس کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے اور فل بینچ بنایا جائے, یہ کسی بھی پولیٹیشین ریکویسٹ تو کر سکتا ہے لیکن حکم صادر نہیں فرما سکتا. یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. یہ فیصلہ صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے. اگر یہ 3 رکنی بینچ جس میں 5 تھے, تو اگر قاسم سوری کی رولنگ کو غلط قرار دے سکتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے ابہام نہیں. لیکن بادی النظر میں پریس کانفرنس کرنے والی محترم مریم نواز, مولانا فضل بلاول بھٹو اور دیگر لوگ یہی چاہتے تھے ان پر کنٹیمپٹ لگے اور پنجاب سے جاتا ہوا کیس آرٹیکل 3 حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کا کیس پیچھے ہٹ جائے اور ملک کو اشتعال انگیزی کی طرف لے جایا جا سکے. بادی النظر میں اس پریس کانفرنس سے عکاسی یہی کی جا سکتی ہے. صحیح. بھٹی صاحب جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو احسن بھون صاحب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ توہین عدالت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. چیف جسٹس نے کہا کہ اتنی کیا جلدی ہے بھون صاحب, پہلے کیس تو سن لیں. تو بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ بار کے صدور کا ان معاملات سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ایک دفعہ پھر سے سپریم کورٹ بار کے صدر کے تھرو یہ لوگ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے؟ احسن بون صاحب بادی النظر میں کافی دیر سے کر رہے ہیں. ایسا جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ بار کے صدر ہوتے ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے وکلا کے مسائل کے ایشو پہ قانون سازی میں معاونت کرنا عدالت کی, نہ یہ کہ وہ سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار بن جائے, نہ ہی صحافیوں کی یہ ذمہ داری ہے. بدقسمتی ہے کچھ صحافی اب نون لیگ کے لیے تقسیم ہو چکے ہیں اور کچھ پی ٹی آئی کے لیے. اسی طرح وکلا جو سپریم کورٹ بار ہے
وہ پورے ملک کی بار ہے، وکلا کی بار ہے. کبھی کچھ صحافی چلے جاتے ہیں عدالت میں، نواز شریف کو تقریر کا موقع دیا جائے. آج سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں فل بینچ بنایا جائے، جب ڈائریکٹ انڈائریکٹ ان کا اس کیس سے واسطہ ہی کوئی نہیں. ہاں حمزہ شہباز کے جو جج وکیل صاحب ہیں وہ عدالت کے آگے عدالت کے روبرو ریکویسٹ کر سکتے ہیں یہ بنایا جائے، لیکن وہ بھی حکم صادر نہیں فرما سکتے. پریس کانفرنس اور جلسوں سے توہین امیز الفاظوں سے عدالتوں کا وقار مجروح کرنا توہین عدالت سے بھی بڑا جرم ہے آبادی النگر میں.